بنیا ہاتھ سین لپیک تھے دلو چاہے جڑے بندے سے کٹھے اگر حلال دے بندے دے پتر نہ منافقت نہیں کرنی تو حرام جہاں نہیں بننا مڑ لبیک ناری نہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے حضور نے خدا مادہ کعبے حرامی نہیں دے سکتا حلالی دے سکتا ہے یا نعرہ ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس محفل کا کرتے ہیں پلاتے کلام پاک کو الحمدللہ ثم الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایم پی اے جناب چودھری آصف علی گجر صاحب تشریف فرما بھائی ثاقب صاحب وہ تشریف نہیں لائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نے حضور کا دین تخت پر لانا وہ کیسے لانا ہے ووٹ کے ذریعے پرچی کے ذریعے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک جب اسمبلیوں کے اندر ہمارے یا رسول اللہ کی صدائے بلند کرنے والے بیٹھیں گے خدا کی عزت کی قسم پھر کسی کو کوئی حضور علیہ السلام پر انگلی اٹھانے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے جو بھی کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کو وہی کاٹ دیا جائے گا یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہوگی انشاءاللہ اسمبلیوں کے اندر ہماری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے بلند کرنے والے آئیں گے اور حضور علیہ السلام کا دین تخت پر آئے گا جناب کلام پاک پیش فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے جناب حافظ اشفاق احمد ہاشمی صاحب تشریف لائیں رب العالمین کی لارین کتاب قرآن مجید فرقان ماشاءاللہ بڑی مختصر جی گل کرنی ہے تو اپنی زبان وچ کرنی ہے تو جویں کرن دونوں بنیا بنیا ہاتھ سین لپیک تھے دلو چاہے جڑے بندے سے کٹھے اگر حلال دے بندے دے پتر نہ منافقت نہیں کرنی تو حرام جہاں نہیں بننا مڑ لبیک ناری نہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ماشاءاللہ علی نبی اولاد علی فخر السادات پیر سید محمد فیاض الحسن انجم گیلانی صاحب بڑی سونی کہانی کی تھی منافقہ نال نہیں رلنا کہ منافقت نہیں کرنی کنڈے والی کریں دو کریں نہ ہونا آگئی ہیں ایک دوجہ ایکسیویٹر آئی ہے نا وہ سانسر چکمہ دے رہے سن وہ چکمہ دے رہے سن لیکن اللہ کی تو انہوں نے بھی لگنا نکل گیا ہون ہکو کریں کنڈے والی 8 فروری کریں تے مور لا کے اپنی ایمان کا ثبوت لینا کہ ایسے حضور نے غلامہ حضور نے ساری زندگی کھا دیا حضور نے کھا دیا گھٹے چھڑ دیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کانوں کو دل کے کانوں کو بھی کھولیے گا اور دماغ کے سر کے کانوں کو بھی کھولیے گا بات بڑی توجہ سے سنیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں تھی صرف عربی لوگ گفتگو کرتے تھے صرف عربی میں
اور اب چونکہ انگلش ہے، اس وقت ووٹ کو کہا جاتا تھا بیعت کرنا. کیا کہا جاتا تھا؟ اپنی آواز میں بولے ہوں. کیا کہا جاتا تھا؟ بیعت کرنا. امام علی مقام کو یزید کہنے لگا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. کیا کرو؟ بیعت کرو. امام علی مقام نے ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا اس کے ہاتھ میں؟ کس وجہ سے نہیں دیا تھا؟ حالانکہ وہ قرآن کا حافظ تھا، حدیث کا عالم تھا، فقہ کا عالم تھا، مسجد کا امام تھا، منبر کا خطیب تھا. یہ 4-5 کوالٹیاں اس میں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود امام علی مقام امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہ دیا؟ یہ وجہ آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں دیا؟ پتہ ہے کیوں نہیں دیا؟ قرآن کو بھی نہ دیکھا، حدیث کو بھی نہ دیکھا، عالم کو بھی نہ دیکھا، امام کو بھی نہ دیکھا، اور جناب منبر کے خطیب کو بھی نہ دیکھا، فقط محمد عربی کی شریعت کو دیکھا. کہ کیا یہ یزید میرے آقا میرے نانا جان کی شریعت کا پابند ہے؟ یزید کے اندر یہ 4-5 خوبیاں تھیں کہ وہ قرآن کا حافظ تھا، دین کا عالم تھا، فقہ کا عالم تھا، مسجد کا امام تھا، منبر کا خطیب تھا. یہ 5 کوالٹیاں اس میں تھیں. لیکن 5 کوالٹیاں کم تھی، 10 کوالٹیاں اس میں زیادہ تھیں جو سب سے زیادہ گندی تھی. ان میں سے چند کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. پہلے تو وہ زانی تھا، اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا. رضائی ماں جو ہوتی ہے وہ انسان کی سگی ماں ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا. جو اس ماں سے بیٹی پیدا ہوئی وہ اس کی بہن تھی، وہ اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا تھا. شراب پیتا تھا، کتے لڑواتا تھا، کتے پالتا تھا، بندر گھر میں پالتا تھا. ان بندروں کے اوپر وہ سونے اور چاندی کی چادریں چڑھاتا تھا. امام علی مقام نے اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھا، اس کی برائیوں کو دیکھا کہ میرے نانے کی شریعت کا پابند نہیں ہے. امام علی مقام نے تو ووٹ بیعت اس کی اس وجہ سے نہیں کی تھی. لیکن اس وقت تو تھی عربی، اس وقت تھی بیعت. اب آ گیا زمانہ انگلش کا، اب سارے ممی ڈیڈی لوگ بن گئے ہیں. اب لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے نام دے دیا ووٹ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پاک نبی دے دل نو ٹھاری، ہر شے پاک نبی تو واری. ووٹ دیکھی حیثیت ہے، گردنا دے چھڑ گئے جنہ انہیں ووٹ چھپا کے رکھنا. تو پھر ایک نئی گل آئی چل نکلی ہے جی اتنا تو آڈا نے تھلوا کسے ہوتا. دل دو ہیں گے ایک ہے، دل ایک ہے تو پھر ووٹ ایک بڑا ہونے ایک کم از کم ایک پاسے تو جائے. یا محمد عربی کی غلامی جائے تھی یا غدارن بنے جائے. ایک اڑا جی اتنا تو آڈا تو تھلوا ساڈا نہیں. جی اگر انگوٹھا ہاتھ سجے ہاتھ ایک ہے تو لگی بھی ایک جائے گی انشاءاللہ. پاک نبی دے دل اٹھاری، ہر شے پاک نبی تو واری. جے کر دین پسند ہے سنگیا تے ایس واری کرے موت کرین تے مارے. تاجدار ختم نبوت دوستاں گلنا ساریاں سننیاں مولوی صاحب دیں. تمہوں 10 گن جزیدی کردار بھی تو حسینی کردار بھی. ایک گل میری ہوں مڑ کو نہیں تمہیں سارے چنگی لگنی تو میری صحت تو اثر کوئی نہیں. جڑا بندہ حرامدیاں دے ذکر کرے لوڑ کیڑی ساڈا جے تعلق طریقے لبیک نال بین چودان جے دل نے لگے لکم دینکم والے دین. تسی سینے وچ اے گل پا لو ساڈے ووٹ حضور تے. کوئی کتی دا پتر ہے، کوئی چودھر ہے، کوئی نواب ہے، کوئی خان ہے، ایسی دی تیسی نہیں. عزت کی قسم یہ بابا کی جو آواز ہے علی نبی اولاد علی فخر سردار پیر سید محمد فیاض الحسن انجم گیلانی صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں. آپ کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ ہمارے اس جلسے کے اندر تشریف لائے، آپ کا شکریہ. خطاب دینے جا رہا ہوں جناب برادر محترم قاری محمد رضا الرحمن صاحب. آپ تشریف لے سن اپنے خطاب سے ہمارے الوداع کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک کی ذمہ داری ہوگی. ہر بیمار کو فری میڈیسن دی جائے گی، آپ کے بچوں کو فری تعلیم دی جائے گی، اور
کوئی بندہ یہ جو نظام ہے اس میں کوئی عورت جو ہے بیوہ ہے اس کا خرچہ بھی تحریک لبیک برداشت کرے گی. اگر دوسری پارٹی والے مثلا نواز شریف ہے، زرداری ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اپنا آدھے سے بھی کم پیسہ لائیں تو پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے. سب سے زیادہ خرابی اس ملک میں سودی نظام کی ہے، اور IMF کے شکنجے میں جو ملک جکڑا ہوا ہے، اگر IMF سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. IMF کہتا ہے کہ بجلی کے بل کی قیمت بڑھا دو، گیس مہنگی کر دو اور راشن مہنگا کر دو تو ٹیکس لگاؤ، اتنا ٹیکس لگاؤ. ان کے کہنے پہ یہ ٹیکس لگاتے ہیں. تو IMF سے پہلے بھی ایک پارٹی کا لیڈر نے کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، لیکن اس نے خودکشی تو نہیں کی، لیکن آج کل اندر ہے. تو ہم جو بات کریں گے، ہم تو سود کو حرام سمجھتے ہیں، تو حرام سمجھتے ہیں تو اس اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ سمجھتے ہیں. اگر سودی نظام نہیں ختم ہوگا تو آپ لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے. پہلے آپ ان کو آزما چکے ہیں. نون لیگ والے 3 دفعہ حکومت کر چکے ہیں، پیپل پارٹی والے کر چکے ہیں، انہوں نے آپ سے جھوٹے وعدے کیے. تو آپ اس دفعہ تحریک لبیک کو آزما کے دیکھیں. ختم نبوت میں بھی پہرا ہوگا، ناموس رسالت کی بات ہوگی اسمبلیوں میں. اگر آپ ووٹ دے کر مجھے کامیاب کرا کر اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو جہاں پہ میں ختم نبوت کی بات کروں گا یا ناموس رسالت کی بات کروں گا یا غریب کے حقوق روٹی کی بات کروں گا، روزگار کی بات کروں گا، تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ہوگا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں پہ رحم کریں تاکہ ان کی یہ آنے والے جو بچے ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے. پاکستان میں کوئی نوجوان بھی ہے جو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر ہیں، ان کو ڈگری تو انہوں نے لے لی لیکن نوکری نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نوکریاں بھی دیں گے، اور کوئی بندہ جا کر بے روزگاری سے تنگ آ کر یہ ملک چھوڑ کر ڈینکی لگا کر اٹلی کے سمندر میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دینا. ہم نے پاکستان پہلے بھی اسلام کے نام پر بنایا تھا، اب ہم نے پاکستان بچانا ہے. پہلے گھر بچاتے ہیں نہ کہ اس کی ڈیکوریشن کی سوچتے ہیں. اس وقت ہمارے ملک کو ان سے خطرہ ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی، عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزت بچائی. تو وہ کل کو سوال کرے گی قیامت کے دن، ہم نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان دی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی، اور تم نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کیوں نہیں کیا؟ تو ہم لوگوں کو اب پلٹنا ہوگا غریبوں کے حقوق کے لیے. یہ جو مجھے تو روزانہ اتنی کالیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، ہماری مدد کرو. میں کہتا ہوں یہ حکومت نے کیا جو اتنی دفعہ باریاں لے چکے ہیں کہ لوگوں کو ابھی روٹی کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. روٹی کا مسئلہ انہوں نے اسی لیے حل نہیں کیا تاکہ آپ بھوکے ہوں اور بھوک پہ آپ کو ایک تھیلا آٹے کا دے کر آپ کے ایمان کو خریدا جا سکے. آپ کا ایمان اتنا سستا ہو گیا کہ ایک آٹے کے تھیلے 5000 روپے پہ آپ ووٹ بھیج دیتے ہیں. اس دفعہ آپ نے ووٹ نہیں بھیجنا. ہمارے سندھ اسمبلی کے جو مفتی قاسم فخری صاحب ہیں، آپ نے نیٹ پہ ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ سندھ اسمبلی میں 3 ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. مفتی قاسم فخری صاحب نے لوگوں کے حقوق کے لیے، اپنے حلقے کے لیے کیا کیا باتیں کی، کیا کام کیا، اور ان کو خریدنے کی کوشش کی جب سینٹ کے الیکشن تھے تو 20 کروڑ روپے
ان کی بولی لگائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بکنے والے نہیں ہیں، تو ہم بھی بکنے والے نہیں ہیں، ہم آپ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ طریقے کل بھی اسلام نے غریبوں کو حقوق دیے، آئندہ بھی اسلام ہی غریبوں کو حقوق دے گا۔ بس آپ کا کام ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اپنے حق کے لیے ہمارا ساتھ دیں، لوگوں کو بھی یہ دعوت دیں کہ آپ نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ہم کسی کو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ شکریہ۔